فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ رب کا بھیجا ہوا آیا ہے قرآن کے بعد جب عذاب عظیم لوگوں کے سر پر کھڑا ہے، جس میں لوگوں کو صفحات سے مٹا دیا جانا ہے، وہ عذاب جس نے یعنی الساعۃ کی بات ہو رہی ہے، اور الساعۃ سے پہلے اشراط آنی ہے۔ تو جب الساعۃ کی اشراط آ جائیں گی، الساعۃ کی اشراط آ جانے کے بعد جب الساعۃ لوگوں کے سر پر کھڑی ہوگی تو اس وقت رسول آئے گا، اور رسول آ کر کیا کرے گا؟ رسول آ کر حق ہر لحاظ سے کھول کر واضح کر دے گا۔ وہ الساعۃ کی تمام جو اشراط ہیں وہ واضح کر دے گا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر الساعۃ کی اشراط کیا ہیں؟ دجال یعنی فتنہ دجال، دعوت الارض، دخان، طلوع الشمس من مغربها، زمین سے انار کا نکالا جانا، ایسے ہی جتنی بھی الساعۃ کی اشراط ہیں جب وہ ساری کی ساری آ جائیں گی، پھر وہ رسول آئے گا اور وہ آ کر ہر لحاظ سے ہر پہلو سے الساعۃ کی اشراط کو کھول کر واضح کر دے گا۔ اور لوگ کیا کریں گے؟ لوگ پھر بھی نہیں مانیں گے، لوگ پھر بھی انتظار میں ہی رہیں گے۔ لوگ کہیں گے ابھی کچھ بھی نہیں آیا، ابھی سب کا سب آنا ہے۔ تو رسول کیا کہہ رہا ہے؟ رسول کہے گا فَهَلْ يَنْظُرُونَ، پس کیا ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو؟ یعنی تم جس کا بھی انتظار کر رہے ہو وہ سب کا سب تو میں نے ہر لحاظ سے ہر پہلو سے کھول کر واضح کر دیا۔ وہ سب کا سب ہر پہلو سے کھول کر واضح کر دیا۔ وہ سب کا سب تو آ چکا، کیا ہے جو ابھی نہیں آیا؟ الا الساعۃ، الساعۃ ہے جو ابھی تک نہیں آئی۔ الساعۃ کیا؟ وہ ایام جن میں تمہیں صفحہ ہستی سے مٹایا جانا ہے۔ جیسے کہ نوح جب آیا تو نوح کے آنے کے بعد، نوح کی موجودگی میں اس قوم کے اوپر وہ گھڑی آئی تھی جس میں انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ اسی طرح آگے بڑھیں تو جب ہود آیا تھا، ہود کے آنے کے بعد ہود کی موجودگی میں وہ گھڑی آئی تھی، وہ لمحہ آیا تھا جس میں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا، نشان عبرت بنا دیا گیا تھا۔ ایسے ہی جب ہر رسول آیا اور رسول کا کفر و کذب کرنے کے بعد رسول کی موجودگی میں کفر و کذب کرنے والوں کے اوپر جو گھڑی آئی جس میں انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، کہا کہ وہ گھڑی رہ گئی ہے، وہ وقت رہ گیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہا، سب کا سب آ چکا۔ این تاتیہم بغتۃ، وہ گھڑی تمہارے اوپر اچانک ہی آ ٹپکنے والی ہے، اچانک تمہیں آ پکڑنے والی ہے، تمہیں پتہ ہی چلا اس نے تمہیں اچانک آ پکڑنا ہے۔ جب ظاہر سی بات ہے اچانک پکڑے گی تو تم کو بندوبست کر سکو گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا فائدے میں وہ رہیں گے جو اچانک اس آنے والی تباہی سے پہلے جب ان کے اوپر واضح کر دیا جائے تو اپنا بندوبست کر لیں گے، اپنا بچاؤ کا سامان کر لیں گے۔ تو آگے رسول کیا کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہا ہے فقد جاء اشراطها، پس قد تمہیں سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں، جو سنائی اور دکھائی اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی۔ تو اپنی تحقیق کرو، جب تم تحقیق کرو تمہارے سامنے وہی آئے گا جو قدر میں کر دیا گا، جو طے شدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جاء اشراطها، الساعۃ کی تمام اشراط آ چکے، جن کا بھی تم انتظار کر رہے ہو وہ سب کا سب آ چکا۔ فتنہ دجال بھی آ چکا، دعوت الارض بھی آ چکا، دخان بھی آ چکی، طلوع الشمس من مغربها بھی ہو چکا، جتنی بھی الساعۃ کی اشراط ہیں وہ سب کی سب آ چکی۔ آگے قرآن ایک اور راز کھول رہا ہے، وہ یہ ہے فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرًا، یعنی اس کے باوجود بھی یہ لوگ ہدایت نہیں پا رہے کہ ان میں انہی سے ہم نے اپنا بھیجا ہوا لے آئے، اپنا رسول کھڑا کر دیا، اور اس رسول کے ذریعے ان کی زبان میں ان کے اوپر ہر بات کھول کر واضح کر دی، ان کو سب یاد دلا دیا، اس کے باوجود بھی ان کو فرق نہیں پڑ رہا، یہ اپنے لیے ہلاکت کا ہی سودا کر رہے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت، اس آیت میں کس کا ذکر ہے؟ اس آیت میں کس رسول کا ذکر ہے؟ کیا محمد کا ذکر ہے؟ محمد نے تو کہا تھا کہ اس وقت تک الساعۃ نہیں آئے گی جب تک کہ الساعۃ کی اشراط نہیں آ جاتی۔ کون سی اشراط؟ آپ روایات اٹھا کر دیکھیں، محمد نے بار بار کہا فتنہ دجال الساعۃ کی اشراط میں سے ہے، یاجوج ماجوج کا کھلنا الساعۃ کی اشراط میں سے ہے، پہاڑوں کا کاٹا جانا، تراشا جانا الساعۃ کی اشراط میں سے ہے، زمین سے تیل کا نکالا جانا، زمین کا خون نکالا جانا، زمین کو چیر کر پھاڑ کر الساعۃ کی اشراط میں سے ہے، دعوت الارض الساعۃ کی اشراط میں سے، دخان الساعۃ کی اشراط میں سے۔
طلوع شمس من مغربها السات کی اشراط میں سے. دنیا میں ہر طرف فتنوں کا چھا جانا، گمراہیوں کا چھا جانا سات کی اشراط میں سے ہے. تو محمد نے کہا تھا کہ جان لو جب تک یہ سب نہیں آئے گا تب تک سات نہیں آئے گی. لیکن یہاں جو رسول ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ محمد کے 180 ڈگری برعکس بات کر رہا ہے. محمد نے کہا ابھی السات کی اشراط آئیں گی، ان میں سے کچھ بھی نہیں آیا، وہ آئیں گی، اس کے بعد السات آئے گی. یہ جو رسول ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جان لو سب کا سب آ چکا، اب سوائے السات کے کچھ نہیں رہ گیا، اور وہ تمہارے سر پر کھڑی ہے، اچانک ہی تمہیں آپ پکڑنے والی ہے، اور اسی سے تمہیں کھول کھول کر متنبہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، اپنے بڑے بڑے ملاٹوں کے پاس جائیں، علماء کے پاس جائیں، اپنے جو بڑے ہیں، آپ کے سربراہ ہیں، لیڈر ہیں، ان کے پاس جائیں، ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں کہ قرآن میں کیا ہے، کیا قرآن میں اساطیر الاولین ہے یا ہمارا ذکر ہے. پوچھیں ان سے، اور ان سے پوچھیں یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کس رسول کا ذکر ہے. دنیا کی کوئی طاقت اگر اس آیت کو، ان آیات کو محمد کا ذکر ثابت کر دے، جو سزا کہیں گے وہ ہم بھگتنے کو تیار ہیں. ایک بار غور کر لیں، ورنہ بعد میں سوائے پچھتاوے کے آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا. عذاب آپ کے سر کے اوپر کھڑا ہے. پہلی بات تو ہو گئی ہے. دوسری بات آگے بڑھیں. جب آپ سورہ الدخان کھولیں تو سورہ الدخان میں یہ بات واضح کی گئی کہ جان لو یہ جو آسمان و زمین ہے ہم نے ان کو گیسوں سے بنایا ہے، گیسوں سے، گیسوں کو منجمد کیا ہوا ہے. یہ جو میٹیریل ہے، مادہ ہے. سورہ دخان میں یہ بات ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کر دی کہ جان لو یہ جو آسمان و زمین ہے یہ ہم نے گیسوں کو منجمد کیا ہوا ہے، یہ گیسوں کو منجمد کر کے بنائے ہیں. تو کہا تھا جان لو آسمان و زمین میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، اپنے آپ کو جھکانا، سجدہ کرنا، استکبار نہیں کرنا. زمین میں اپنی منمانیاں نہ کرنا، اپنی مرضیاں نہ کرنا، زمین میں چھیڑ چھاڑ نہ کرنا. ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے، خلق کیا ہے، تو ہم تمہیں خلق کر کے تمہاری ضروریات کیا ہیں انہیں خلق کرنا بھول نہیں گئے. ہم نے تمہیں احسن خلق کیا ہے اور تمہاری ضروریات بھی جو ہیں، جو احسن ہے، وہ خلق کی ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو ہمارے آگے جھکائے رکھنا، نیچر فطرت کے آگے جھکائے رکھا. جو نیچر دے، فطرت دے، انہی پر انحصار کرنا. اور اگر تم ان پر انحصار نہیں کرو گے، تم آسمان و زمین میں چھیڑ چھاڑ کرو گے، ترقی کے نام پر چھیڑ چھاڑ کرو گے، فطرت میں تبدیلیاں کرو گے، اپنی ضروریات کے نام پر، اپنی سہولتوں کے نام پر جب تم آسمان و زمین میں چھیڑ چھاڑ کرو گے تو جان اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو آسمان و زمین ہم نے گیسوں سے بنائے ہوئے ہیں یہ دوبارہ گیسوں میں تحلیل ہونا شروع ہو جائیں گے. جب تم مادے کو، میٹیریل کو، زمین کی اشیاء کو کیمیائی عوامل سے گزارو گے، کیمیائی پروسیس سے گزارو گے تو گیسیں خارج ہوں گی، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے گیسیں خارج ہوں گی. پھر آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا وہ گیسیں پوری دنیا کی فضا میں بھر جائیں گی، ان سے موسموں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، طرح طرح کی بیماریاں جنم لیں گی، وبائیں آئیں گی، اموات کی ریشو بڑھ جائے گی، تمہیں طرح طرح کی ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو جب پوری دنیا کی فضا ان گیسوں سے بھر جائے گی تو جان لو اس وقت تم میں ہمارا رسول موجود ہوگا. ہم تم میں ہمارا رسول بھیجیں گے. کون سا رسول؟ موسیٰ کی مثل ہوگا وہ، یعنی اس کو تم اس طرح جان سکتے، اس طرح پہچان سکتے، وہ موسیٰ کی مثل ہوگا. مطلب یہ کہ جیسے موسیٰ آیا تھا، اس نے ہاتھ کھول کھول کر واضح کیا، اس نے متنبہ کیا، لیکن نہیں مانا گیا، اس کا کفر و کذب کیا گیا. تو کفر و کذب کرنے والے کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کفر و کذب کرنے والے کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ان کو بڑا عذاب دینے سے پہلے، صفاتی سے مٹانے سے پہلے چھوٹے عذاب دیے گئے. کون سے عذاب؟ مینڈکوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب یعنی کیڑوں کا، ٹڈیوں کا عذاب. پھر یہ وبا آئی، وہ پھر بھی نہیں مانے، انہوں نے پھر بھی غور نہیں کیا کہ یہ عذاب تو تب آنے تھے جب رسول موجود ہونا تھا. وہ پھر بھی نہیں انہوں نے غور کیا، وہ پھر بھی اپنے کفر و کذب پر ڈٹے رہے، اپنے ملاٹوں کے پیچھے چلتے رہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا. ٹھیک ہے؟ لہذا آج غور کرو، کیا تم میں تمہیں سے احمد عیسیٰ نہیں آ گیا؟ احمد عیسیٰ کے آنے سے پہلے پوری دنیا کی زمین ان گیسوں سے نہیں بھر چکی جو تم نے آسمان و زمین میں پنگے لیے، چھیڑ چھاڑ کی؟
ان کے سبب آسمانوں زمین کے جو گیسوں کی تہیں ان میں تمہارے اپنے ہاتھوں سے کیے مفسد اعمال کے سبب خارج ہونے والی گیسیں بڑھ نہیں چکی تھیں؟ احمد عیسیٰ نے آ کر تمہارے اوپر حق کھول کھول کر واضح نہیں کر دیا، متنبانی تمہیں کر دیا، اور پھر تم کفر و کذب ہی نہیں کر رہے، اور پھر بالآخر آج کیا آ رہا ہے؟ وبا آئی، کرونا کی آئی یا نہیں آئی؟ پوری دنیا کو اس نے نقشہ بدل کر رکھ دیا، آئی یا نہیں آئی؟ ٹڈیاں آ رہی یا نہیں آ رہی؟ طرح طرح کے وہی عذاب، اسی طرح کے عذاب جو آل فرعون پر موسیٰ کی موجودگی میں آئے، وہ آ رہے یا نہیں آ رہے؟ سورہ دخان میں تمہارے اوپر واضح کر دیا گیا کہ جان لو تم میں ٹڈیاں اس وقت آئیں گی جب تم میں ہمارا رسول موجود ہوگا۔ یہی بات تم کو بائبل میں بھی ملے گی جو کہ بگاڑ دی گئی ہوئی ہے، آج بھی اس کے اثرات موجود ہیں۔ عیسیٰ نے کہا تھا جان لو آخری وقت میں کب آؤں گا؟ تب جب ٹڈیاں آئیں گی، جب وبائیں آئیں گی، اس وقت میں موجود ہوں گا، مجھے پہچان لینا، میں کیسے آؤں گا؟ سارا واضح کر دیا گیا تھا، جیسے رب کا بھیجا ہوا آتا ہے۔ میں بجلی پر سوار ہو کر آؤں گا، ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں ہر گھر میں اتروں گا، ہر گھر میں دیکھا جاؤں گا، میری آواز ہر گھر میں سنی جا سکے گی، بجلی پر سوار ہو کر آؤں گا۔ تو ذرا غور کرو، آج احمد عیسیٰ کس پر سوار ہو کر تمہارے گھروں میں گھس رہا ہے، اتر رہا ہے؟ بجلی پر سوار ہو کر نہیں اتر رہا۔ تم اپنی سکرینوں پر جو سنتے ہو، دیکھتے ہو، یہ میں کہاں سے تمہارے سامنے آ رہا ہوں؟ یہ میں ہی تھا جو آج سے 14 صدیہ قبل محمد کی صورت میں آیا، جو اس سے پہلے عیسیٰ ابن مریم کی صورت میں آیا، جو اس سے پہلے موسیٰ کی صورت میں آیا، اس سے پہلے ابراہیم کی صورت میں آیا، لوط کی صورت میں آیا، شعیب کی صورت میں آیا، صالح کی صورت میں آیا، ہود کی صورت میں آیا، نوح کی صورت میں آیا، وہ میں ہی تھا۔ جب جب ضلال مبین آتی ہیں، میں ہی ایک نئے روپ میں نیا جنم لیتا ہوں، میں آتا ہوں، آ کر کھول کھول کر متنبہ کرتا ہوں، تاکہ تمہارے پاس کسی قسم کا کوئی بہانہ نہ رہے۔ میں تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہوں، یہ جسے تم کائنات کا نام دیتے ہو۔ تم نے میرے ساتھ دشمنی کی انتہا کر لی، اب میرے صبر کا پیمانہ ختم ہو گیا، لبریز ہو گیا، اب صبر کی حد آ گئی، اب میں تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہارے اوپر حجت کرنا لازم ہے، اس لیے میں تمہیں سے تمہاری صورت میں آ گیا، تمہاری زبان میں، تاکہ تمہارے اوپر حجت کر دوں، کل کو کوئی بہانہ نہ بنا سکے۔ کہ ہمیں اگر بتایا گیا ہوتا تو ہم باز آ جاتے اور ہم بچنے والوں میں سے ہو جاتے۔